سی پیک کی مجموعی صورتحال، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم نے شروع میں یہ کہا کہ اب سی پیک کے ثمرات سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے، کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے؟ اور کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ سال 2021 میں سی پیک کے وہ منصوبے جو کہ ہم فیوچر ٹینس میں بات کرتے تھے وہ پریزنٹ ٹینس کے اندر آ جائیں گے، یعنی کہ ہوں گے سے اب ہو رہے ہیں یا ہو گئے؟ تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ سال 2021 کیسا ہوگا؟ تھینک یو کامران بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی ثمرات سمیٹنے کا وقت آ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ صرف اگر فیز 1 کو دیکھیں تو جو انرجی اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے، بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو اس سال کمپلیٹ بھی ہو رہے ہیں اور ان کی انوگریشنز بھی ہوگی۔ اگر صرف میں کمیونیکیشن کی بات کروں تو اس سال جو 2 بڑی سڑکیں ہیں جن کا انوگریشن ہوگا ود ان دس ایئر، ایک ڈی آئی خان ہاکلہ روڈ ہے، یعنی اسلام آباد سے لے کے ڈی آئی خان تک، اور دوسری وسیمہ سے خزدار روڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو سڑکیں شروع ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے وہ تقریباً 36 منتھس ان کا ٹائم ہے۔ زوب سے کوئٹہ سڑک ابھی بننی شروع ہو گئی ہے اور ہوشاب سے اوران شروع ہو گئی ہے۔ سو ویسٹرن الائنمنٹ آلموسٹ ادر دین ہاکلہ ڈی آئی خان روڈ، یہ سارے سیکشنز ابھی سٹارٹ کیے گئے ہیں اور پوری بلبلہ کے ساتھ ان کے اور جنرل صاحب ایک یہ حیدرآباد سکھر جو ہے موٹر وے کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایک سیگمنٹ ہے، یہ پوری روڈ بن گئی ہے، یہ کافی سالوں سے خالی پڑا ہے، اس پہ اس کی کمپلیشن کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ جی یہ بھائی میں نے صرف چونکہ پہلے آپ کو ویسٹرن الائنمنٹ کا ذکر کیا، یہ ایسٹرن الائنمنٹ میں یہ ایک واحد سیکشن ہے جو ابھی رہ گیا ہے اور اس کا ابھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کا اپروول ہو گیا ہے، یہ ایکنک تک پہنچ گیا ہے، اس کا ابھی آر ایف پی فلوٹ ہونے والا ہے اور انشاءاللہ اس کی پروکیورمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ سڑک ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر جا کے سکھر میں اناؤنس کر چکے ہیں، تو یہ سڑک ابھی بننی ہے اور یہ بن گئی تو پشاور سے لے کے کراچی تک موٹر وے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا آن دا ایسٹرن لائن۔ جیل صاحب ابھی ہم نے جس چیز کو جو پروجیکٹ اپنی پوری دکھایا بڑے تفصیل سے، راشقئی اکنامک زون، اب اس کا مستقبل بتائیے کہ کیونکہ یہ بہت بڑا پرومس ہے جو کہ سامنے نظر آ رہا ہے اور گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آئندہ سال کیسا رہے گا؟ بھائی یہ میں ابھی آپ کی جو رپورٹ سن رہا تھا اس کے مطابق آپ نے دیکھا ہے آلریڈی 1000 ایکڑ کا یہ اسپیشل اکنامک زون ہے اور اس کے لیے تقریباً 2000 سے زیادہ اپلیکیشنز آ چکی ہیں۔ تو ان ٹرمز آف ڈیمانڈ آف لینڈ جو انڈسٹریز کے لیے ہے، یہ آلریڈی کوئی 3600 ایکڑ سے اوپر کی اپلیکیشنز آ چکی ہیں۔ سو ہم کے پی گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں اور وہ 2000 ایکڑ اور وہاں لوکلی جو ان کے پاس پیچھے ریزرو میں ہے وہ شامل کر کے، یہ تو ایکچولی یہ ہم اس کا سائز بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو پراسپیکٹس مجھے نظر آ رہے ہیں یہ ایک طرح سے پلگ اینڈ پلے موڈ میں ہم انڈسٹریز کو یہاں پہ تمام یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا چونکہ جو ڈیولپر ہے وہ ایک چائنیز کمپنی ہے، وہ بڑی ایگریسو مارکیٹنگ انہوں نے شروع کر دی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک چائنا میں ایک ورچوئل ہم نے انویسٹمنٹ کانفرنس کی اور ایک جکارتا میں ہوئی، جو پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ پاکستانی اور چائنیز ایمبیسی نے جکارتا میں یہ کانفرنس کی، انویسٹمنٹ کانفرنس۔ سو ابھی آپ نے دیکھا جیسے سینچری سٹیل آ گئی ہے، یہ $242 ملین کی انویسٹمنٹ ہے فار 1.5 ملین ٹنز آف سٹیل۔ اس کے علاوہ جو اپلیکیشن ہمارے پاس آئی ہیں موسٹلی چونکہ وہ پاکستانی انٹرپرائزز ہیں اور ابھی مارکیٹنگ چل رہی ہے، تو ہم ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہاں پہ اور فورن انویسٹرز آئیں گے، اسپیشلی چائنیز آئیں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پورے سی پیک کا، کیونکہ انڈسٹری لگے گی، جاب کریٹ ہوگی، ریونیوز آئیں گے، اور یہ ہے ایکچول ثمرات۔ یقیناً یہ راشقئی جو ہے یہ ایک بالکل ڈریم کم ٹرو سچویشن میں نظر آ رہا ہے۔ دوسرے اکنامک زونز مثال کے طور پہ دھابے جی جو ہے
اس کی کیا کیفیت ہے جنرل صاحب، کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس ریجن کے لیے؟ جی بھائی، میں ایک تو ابھی آج ہی صبح سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی دھابے جی کے سلسلے میں، تو چونکہ یہ پروونس نے ہی اس کو ایویلویٹ کر کے بڈز کو اوارڈ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ابھی ان کے پاس بڈز آ چکی ہیں، وہ ایویلویٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے گیس کا تقریباً 70% کام کر لیا ہے دھابے جی میں، اور میں ادھر لوکل سروے دیکھ رہا تھا، بہت سارے لوگ دھابے جی کے اراؤنڈ ابھی زمینوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، بیکاز لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے قریب ہے دھابے جی، پورٹ کی پروکسیمٹی ہے، ایکسپورٹ کرنا وہاں آسان ہوگا، امپورٹ آف را مٹیریل آسان ہوگا، تو دھابے جی میں بہت انٹرسٹ ہے۔ لیکن میں آپ کو دھابے جی سے پہلے فیصل آباد کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ جو فیصل آباد کا اسپیشل اکنامک زون ہے وہ ایک بڑا اکنامک زون ہے، 3200 ایکرز کے قریب اس میں زمین ہے، اور اس میں سے تقریباً 979 ایکرز آلریڈی سیل ہو چکے ہیں اور کافی انٹرپرائزز آ چکی ہیں، اور اس میں جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر فورن انویسٹمنٹ میں ایک کینیڈین جے وی آ چکا ہے، ایک جرمن جے وی آ چکا ہے، ایک یو کے سے جے وی آ چکا ہے، اور کچھ ابھی پاکستانی امریکنز ہیں along with ادر امریکن ڈاکٹرز جو ادھر آ کے فارما سیکٹر میں اور الیکٹرو میڈیکل اکوپمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، اور میں نے جو ان کا پلان سنا وہ ہارٹ کے لیے اسٹینٹ مینوفیکچرنگ میں بھی آنا چاہتے ہیں، سو کافی انٹرسٹ فیصل آباد کے لیے بھی ابھی پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، تو وہ ہمارے فوکس میں لاسٹ ٹائم جب آپ اس پروگرام میں تشریف لائے تھے تو آپ نے بڑا امپورٹنٹ اس پہ فوکس تھا آپ کا کہ جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر اس سی پیک کے تحت چائنیز پاکستانی کولیبریشن کے حوالے سے کام ہونا تھا، اس میں بتائیے کہ اب کتنا پروگریس ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ جی بھائی، جو ایگریکلچر ہے اس کو میں آپ کو صرف 3 موٹے پوائنٹس بتاؤں گا جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نئے ایریاز کو اور ایفیشینٹ فارمنگ کو ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں فار ایگریکلچر۔ تو سب سے پہلے تو ہم کارپوریٹ فارمنگ میں جا رہے ہیں، اور اس کے پاس اس کے سلسلے میں ہمارے پاس پہلے کچھ فارمز آ گئے ہیں۔ ہم نے پاکستانی بڑے فارمر کے ساتھ ایک چائنیز فارمر کا انٹروڈکشن کرا دیا ہے، ایم او یوز ریڈی ہیں، انشاءاللہ ابھی یہ سائن ہوں گے، سو نیکسٹ کراپ جو ہوگی اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ماڈل فارم سٹارٹ ہو جائیں گے۔ دوسرا جو چیز ہے وہ کمیونٹی فارمنگ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوا ہے، اور ابھی اس کی فصل اترنے والی ہے، لیکن ابھی تک کی رپورٹوں کے مطابق ماشاءاللہ وہ کوئی 10,000 ایکڑ کا ایک فارم ہے جس میں کوئی 25% کے قریب ییلڈ کی انہینسمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بٹ اس میں ایک اور جو سیکٹر ہے جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، اور آج سندھ کو وزٹ کرنے کا بھی یہی مقصد تھا، پنجاب اور بلوچستان کے پی ان میں چکر لگا چکا ہوں، وہ جو اسٹیٹ کے پاس کچھ فیلو لینڈز پڑی ہیں جو بھی یوز نہیں ہو رہی، انکلوڈنگ دا ڈیزرٹ پیچز، اس میں چائنیز کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں کہ کوئی لوکل پارٹنر کو وہ جب زمین لیز ہوگی تو چائنیز ان کے ساتھ پارٹنر کریں گے، اور وہاں پر وہ کاٹن، خاص طور پہ ڈیزرٹ کے اندر وہ کاٹن گرو کرنا چاہتے ہیں، بٹ اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے ہیں 5-5 ہزار ایکڑ کے بھی فارم ہیں، ڈیزرٹ کے اندر 1 لاکھ ایکڑ کا بھی ایک فارم ہے، سو یہاں پر یہ کراپس لگنی ہیں۔ ایگریکلچر میں میں یہ کہوں گا کہ پورے ملک میں ہمارے 13 ریسرچ سینٹرز ہیں، سو چائنیز ایگری کر گئے کہ وہ آ کے ہماری کیپیسٹی بلڈ کریں گے ان دوز ریسرچ فارمز، ریسرچ سینٹرز، جہاں بیج پہ کام ہوگا، نئی ہائیبریڈ سیڈز کے اوپر، اس کے علاوہ پیسٹ کے اوپر، اس کے علاوہ سوائل کے انالیسز ہوں گے، ییلڈ انہینسمنٹ کا کام ہوگا، واٹر مینجمنٹ کا کام ہوگا، ان میں ہم ان کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں۔ اچھا کامران بھائی، جو لاسٹ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ایگریکلچر میں وہ لائف سٹاک ہے، جس میں ہم چائنیز کے ساتھ ابھی جو بات چیت چل رہی ہے، ایک ایف ایم ڈی فری زونز میں بات چل رہی ہے تاکہ ہمارا میٹ یہاں سے ایکسپورٹ ہو سکے، ایون چائنیز اپنے پاس امپورٹ کر سکیں، اور دوسرا وہ جو بریڈنگ ہے آف کیٹل، آرٹیفیشل انسیمینیشن، اس کے اوپر وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا جیل صاحب، ہمارا جو سی پیک کے جو چیز ہمارے سامنے آ چکی ہے، پاکستان میں اب وافر مقدار میں بجلی ہے، انرجی کے پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں، اور اب یقیناً جو ہے وہ اب اس حوالے سے بھی پاکستان کو بہت فائدہ ہے
اس حوالے سے ایشوز کا ذکر رہا ہے، کیا ان پورے معاملات پہ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے؟ میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن چیزیں کس پازیٹیو سمت پہ آگے بڑھ رہی ہیں اس حوالے سے؟ جی بھائی، میں بھی مختصراً یہی کہوں گا کہ تمام چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، اور یہ ہمارا بہت ہی اچھا ایک ریلیشن شپ ہے، کولیبریشن ہے، اور ہم جو کچھ بھی ہے وہ مل کے وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، چیئرمین سی پیک اتھارٹی۔ بہت زبردست پرومس ہے، جیسے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ثمرات اب ہمارے سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے سی پیک کا، اور وہ گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں۔